الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال تعالى في مقام آخر ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين صدق الله العظيم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات میرے عزیز واجب الاحترام دوستو بزرگو، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہم تک پہنچنے کے لیے اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ فادخلی فی عبادی، سب سے پہلے ہمارے پاس آنے کی شرط یہ ہے کہ ہمارے بندوں میں داخل ہو جاؤ، ہمارے بندوں کی صحبت اٹھاؤ۔ اگر اللہ کے پیاروں کے ساتھ پیار نہیں ہوگا، اللہ کے پیاروں کی صحبت اختیار نہیں کریں گے، ان کے ساتھ بیٹھ کر اللہ اللہ نہیں سیکھیں گے، تو اگلا لمحہ، اگلی سیڑھی، اگلا سفر طے نہیں ہوگا۔ فادخلی عبادی کہ پہلے میرے پیارے بندوں میں داخل ہو جاؤ۔ اور یہ حکم دنیا کے بدکاروں کو، فاسقوں کو، فاجروں کو نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، گویا کہ یوں فرمایا کہ اے میرے اپنوں، میرے دوستوں، میرے ماننے والوں، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، کونوا مع الصادقین، میرے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، میرے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ معلوم ہوا صرف نماز پڑھنا، کلمہ پڑھنا، ذکر اذکار کرنا کافی نہیں ہے، یہ زندگی بھر کا سفر اہل اللہ کے زیر سایہ طے ہوگا۔
دنیا کا کوئی کام کوئی دھندا آدمی اکیلے نہیں کر سکتا، اس کو اپنا گرو بنانا پڑتا ہے۔ اگر کسی گاڑی کا کوئی ڈرائیور ہے تو وہ ایک استاد رکھتا ہے اور وہ بڑے فخر سے کہتا ہے میں فلاں استاد کے پاس رہا ہوں، اس سے گاڑی چلانا سیکھی ہے، تو میں کوئی کمزور ڈرائیور تھوڑی ہوں۔ زندگی کے معاملات طے کرنے کے لیے، زندگی کی مشکلات کو طے کرنے کے لیے، دنیاوی معاملات کے لیے ہمارا کوئی نہ کوئی گرو ہوتا ہے جس سے ہم مشورہ لیتے ہیں، جس سے ہم اپنی رائے اس کے سامنے رکھ کر پھر اس کی رائے لیتے ہیں، اپنی سوچ اپنا ایجنڈا اس کے سامنے رکھتے ہیں، پھر وہ ہمیں سمجھاتا ہے آپ اس طرح کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے ورنہ نہیں ہوگے۔ تو وہ استاد جو ڈرائیوری سکھاتا ہے، وہ استاد جو ہنر سکھاتا ہے، وہ گرو، وہ ہمارا دوست، وہ ہمارا بڑا جو ہمیں دنیا داری سکھاتا ہے، وہ خدا تھوڑی ہے۔ یہاں کچھ بدتمیز قسم کے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ والے خدا تھوڑی ہے کہ ان کے پاس جائیں، کیا ضرورت ہے ان کے پاس جانے کی؟ تو پھر تمہیں کیا ضرورت ہے کسی کو ابا ابا کہنے کی؟ سیدھا کہہ دو ہم حرامی ہیں۔ یورپ اور امریکہ والے ہو جاؤ جن کا کوئی ابا نہیں ہے، اما 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 بس یہی جانتے ہیں۔ انگریزوں سے پوچھو تمہارا باپ کون ہے، ان کے ہاں نکاح ہی نہیں ہے، جب نکاح ہی نہیں ہے تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے میرا ابا کون ہے۔ تو یہ ابا دلیل ہے، اس کا نسب مضبوط ہے۔ اگر اس کو ابا کا پتہ نہیں ہے تو گویا یہ حرامی ہے۔ جو کہتا ہے میرا گاڑی چلانے میں استاد کوئی نہیں ہے لیکن میں بڑا ڈرائیور ہوں، کوئی نہیں اس کے پاس گاڑی میں بیٹھے گا، سب کو پتہ ہے یہ اناڑی ہوگا، یہ کہیں نہ کہیں ایکسیڈنٹ کرا دے گا، یہ جان بھی جو جان ہے ہوا کے جھونکوں پر رکھی ہوئی یہ بھی چلی جائے گی۔ تو میرا دوست، اللہ نے اپنے پاس آنے کا راستہ بتایا ہے، فادخلی فی عبادی، میرے پیاروں میں آ جاؤ۔ یہاں لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں خانقاہ کیا ہوتی ہے، یہاں اللہ والے پتہ نہیں کیا سکھاتے ہیں، یہ کیا رٹ لگا رکھی ہے، اللہ والوں کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت کیا ہے؟ یہ ہم نہیں کہہ رہے، مولا کریم خود فرما رہے ہیں فادخلی فی عبادی، میرے پیارے بندوں میں داخل ہو جاؤ۔ جب تک اللہ والوں کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہوگا، کونوا مع الصادقین، معیت اہل اللہ اختیار نہیں کریں گے۔ یاد رکھو جتنی عبادات کر لو، جتنی تسبیحات کر لو، نمازیں پڑھ لو، روزے رکھ لو، کمال پیدا نہیں ہوگا، کمال پیدا نہیں ہوگا۔ کمال پیدا ہوتا ہے جو اللہ کے قریب ہوتا ہے، اس کی نیکی کی قیمت زیادہ لگتی ہے۔ اکیلے ایک جنگل میں درخت ہے، اس پر بیر لگتا ہے اور اس بیر کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن ایک وہ بیر ہے جس کا مالی ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کی رکھوالی کرتا ہے، اس کی خشک ٹہنیوں کو، خشک شاخوں کو کاٹتا ہے، اس کو پانی لگاتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے۔ اس بیر کی قیمت زیادہ ہوتی ہے کہ یہ بازار میں مہنگے داموں بک رہا ہوتا ہے، لیکن یہ جو جنگل میں لاوارث ہوتا ہے، جس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، جس کی رکھوالی کرنے والا کوئی نہیں، وہ بیر پیسوں سے نہیں بکا کرتے، وہ تو ایسے ہی ضائع ہو جایا کرتے ہیں یا فری میں لوگ لے جاتے ہیں۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اللہ کے ہاں اعمال کا وزن اخلاص پر ہوگا، عدد پر نہیں ہوگا۔ کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ عدد کے اعتبار سے ان کی نیکیاں ستاروں کی مانند ہوگی، لیکن وزن کے اعتبار سے ان کی نیکیاں کچھ نہیں ہوگی، کوئی قیمت نہیں لگے گی ان کی۔ لیکن ایسے لوگ اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے جن کے پاس چند نیکیاں ہوں گی، چند نیکیاں، لیکن وہ اتنے خلوص سے کی گئی ہوں گی، وہ اللہ کے عشق اور محبت میں کی گئی ہوں گی۔ تو ایسا عشق اور محبت، ایسا جذبہ، ایسی دل کی کیفیت ہوگی، ہے میں کیا کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں،
مولا کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوں، مولا کے سامنے سر جھکا رہا ہوں، مولا کے قدموں میں سر رکھ رہا ہوں۔ یہ دل کی کیفیات ہے، یہ دل کے احوال ہے، یہ دل کی طرف، دل اللہ کی طرف متوجہ ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں جب میرا پیارا بندہ کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے اس کا دل میری طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں کعبۃ اللہ اور اس بندے کے درمیان میں آ جاتا ہوں اور اپنے بندے کی طرف متوجہ رہتا ہوں جب تک اس کا دل میری طرف متوجہ رہتا ہے۔ جب اس کا دل مجھ سے ہٹ جاتا ہے، اس کی توجہ مجھ سے ہٹ جاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اپنی توجہ ہٹا لیتا ہوں، میں اپنی توجہ ہٹا لیتا ہوں۔ یہ کہنا کیا ملتا ہے اللہ والوں کے پاس؟ یہ کوئی صوفیوں کا اپنا گھڑا ہوا طریقہ نہیں ہے۔ فادخلی فی عبادی، میرے پیارے بندوں میں داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، پھر اس کے بعد جنت میں جانا۔ جنت کا داخلہ پہلے مشروط کیا اہل اللہ کے ساتھ۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، دعا کرتا ہے مومن، اللہ مجھے صالحین میں شامل فرما، مجھے صالحین کے ساتھ ملا دیجئے۔ یہ دعا کیا ہے؟ یہی تو دعا کر رہا ہے، نبیوں نے دعا کی، اللہ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، مجھے صالحین میں شامل فرما، مجھے نیکوکاروں میں شامل فرما۔ اور جب انسان اللہ کے پیاروں میں داخل ہوتا ہے، اللہ کے پیاروں کی صف میں آ جاتا ہے، اللہ کے اہل اللہ کے قدموں میں آ جاتا ہے، اس وقت اس کے اعمال کی قیمت زیادہ لگتی ہے۔ ایسے لوگ ہوں گے ہزار ہزار رکعت پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، ہزار ہزار رکعت پڑھ کر، ہزار ہزار رکعت پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، اور ایک طرف ایک اللہ کا وہ دوست ہوگا جس نے اہل اللہ کی صحبت اٹھائی ہوگی، صرف ایک رکعت ہزار رکعتوں پر بھاری ہو جائے گی۔ ساری دنیا کے اولیاء مل جائیں، ساری دنیا کے عرب و عجم کے مل جائیں، پہلے تابعی سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی اہل اللہ، جتنے بھی مفسر محقق اہل اللہ دین والے گزرے ہیں، یہ سارے عبادات میں مل جائیں، اعمال میں مل جائیں، صدقہ خیرات میں مل جائیں، ادنا سے ادنا صحابی کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس صحابی نے رسول اللہ کی صحبت اٹھائی ہے۔ فادخلی فی عبادی، وہ اللہ کے پیارے بندوں میں اس وقت داخل ہوا جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس موجود تھی۔ ساری دنیا کے اولیاء مل جائے، کروڑوں رکعتیں، اربوں خربوں رکعتیں مل جائیں، صحابی کی ایک رکعت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ سارے صحابہ مل جائیں، سارے تابعین مل جائیں، تبع تابعین مل جائیں، اور قیامت تک آنے والے سارے اولیاء مل جائیں، سب کے سجدوں کو جمع کر دیا جائے، آقا علیہ السلام کے ایک سجدے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، ایک سجدے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ قیمت ہے کہ وہاں دل قریب ہے، وہ دوست ہے۔ میرے دادا پیر شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ان سے ملنے کی یہی ہے ایک راہ کہ ملنے والوں سے راہ پیدا کر۔ دنیا داری فاسق و فاجروں سے سیکھی جاتی ہے، شرابی شراب والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو شرابی بنتا ہے، زانی زانیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو زناکار بنتا ہے، بدماش بدماشوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو بدماشیاں کرتا ہے، چور چوروں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو چور بنتا ہے، ڈاکو ڈاکوؤں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو ڈاکو بنتا ہے۔ اہل اللہ کے پاس جب آدمی بیٹھے گا یہ اللہ والا بن جائے گا، یہ اہل اللہ میں شامل ہو جائے گا۔ اللہ کے دوستوں کے ساتھ بیٹھے بغیر، اللہ والوں کی صحبت اختیار کیے بغیر کبھی اللہ کا دوست نہیں بن سکتا۔ تو دوستی کے لیے شرط ہے،
فادخلی فی عبادی، بس میرے بندوں میں داخل ہو جائیے۔ یہ فا لگایا، فا آتا ہے جلدی کے لیے، بس میرے بندوں میں داخل ہو جائیے، یعنی دیر نہ کیجیے، جلدی آئیے۔ وادخلی فی عبادی، اور جنت میں داخل ہو جانا۔ جنت کا داخلہ اہل اللہ کے ساتھ ہے، اور یہ یہاں نہیں ہے، جنت میں بھی اہل اللہ کے ساتھ یہی معاملہ ہے۔ شاگرد اللہ سے دعائیں کریں گے، اولاد اللہ سے دعائیں کرے گی، اور چھوٹے بڑوں کے لیے دعائیں کریں گے، یا اللہ ہمیں ہمارے بڑوں سے ملوایا جائے، تو کام بن جائے گا، چھوٹوں کو اللہ بڑوں کے بعد دے دیں گے۔ وہاں بھی یہی دعا ہے۔ ایمان والے دعا نہیں کرتے، یا اللہ حضور کا پڑوس عطا کرنا، صحابہ کا پڑوس عطا کرنا، قیامت کے دن حضور کی زیارت عطا کرنا۔ یہ کیا ہے؟ اگر دنیا میں کوئی کہتا ہے میں اکیلا رہ کر عبادت کروں گا، میں اکیلا رہ کر اللہ کی بندگی کروں گا، میرا دوست یاد رکھ لے، اکیلی بکری کو بھیڑیا اچک کر لے جاتا ہے، بھیڑیا اس کو چیڑ پھاڑ کر ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح جو اکیلا عبادت کرنے والا ہے، کسی اللہ والے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، شیطان اس کو گمراہ کرتا ہے، شیطان اس کو گمراہ کرتا ہے۔ کیوں نہیں سمجھتے اس باتوں کو؟ ماہ رمضان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے رمضان کے ساتھ ہی قرآن کریم کا تعارف کروایا کہ اس ماہ رمضان میں قرآن کریم اترا ہے۔ ماہ رمضان میں اللہ نے قرآن کریم اتارا ہے۔ یہ قرآن کا اللہ تعارف کروا رہے ہیں، اور رمضان کا بھی تعارف کروانے کے دونوں ساتھ ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو 2 آیات تلاوت کرتا ہے، یہ 2 اعلیٰ نسل کے اونٹوں سے زیادہ بہتر اور اچھا اور عمدہ ہے۔ 2 تلاوت کرنا، 2 آیات کی تلاوت کرنا 2 قیمتی اونٹوں سے زیادہ اجر و ثواب میں ہے اور بہتر ہے۔ فرمایا جو 4 رکعات، جو 4 آیات کی تلاوت کرتا ہے، یہ 4 اونٹوں سے بہتر ہے۔ جو 5 آیات کی تلاوت کرتا ہے، یہ 5 اونٹوں سے بہتر ہے، اور جو 10 آیات کی تلاوت کرتا ہے، یہ 10 اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو یہ مہینہ، رمضان کا مہینہ، یہاں روزوں کا مہینہ ہے، وہی قرآن کا مہینہ ہے۔ اس لیے قرآن اور رمضان کی آپس میں مناسبت کی وجہ سے اللہ نے ہمارے لیے تراویح کا عمل جاری کروایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں آ کر 20 رکعت تراویح پڑھی، تو صحابہ پیچھے آ کر جماعت میں کھڑے ہو گئے۔ چوتھے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، لیکن گھر میں تراویح پڑھی ہے۔ کچھ کم بختوں نے یہ کہہ دیا کہ آقا علیہ السلام نے صرف 3 دن پڑھی ہے۔ یہ عقل کا فطور ہے، نالائق ہیں، نہ احمق لوگ ہیں یہ، کہ صرف 3 دن پڑھی ہے، صرف 3 دن مسجد میں آ کر پڑھی ہے۔ پھر مسجد میں چوتھے دن اس لیے تشریف نہیں لائے کہ آقا علیہ السلام نے خود فرمایا، میں نے صحابہ کے ذوق کو دیکھا، میں نے صحابہ کے شوق کو دیکھا، میں نے صحابہ کی طرف کو دیکھا، میں نے صحابہ کے جذبے کو دیکھا۔ میں نے کہا اگر میں مسلسل آیا تو ان کا ہجوم بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، تو ان کے استقامت کی وجہ سے، ان کے شوق اور ذوق کی وجہ سے اللہ کریم کہیں یہ نماز میری امت پر فرض واجب کے درجے میں نہ لے آئے، کیونکہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ احناف کے نزدیک تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ کچھ نالائق کہتے ہیں جی یہ 20 تراویح تو حضرت عمر نے جاری کی، 20 تراویح حضرت عمر نے نہیں شروع کرائی، خود آقا علیہ السلام نے شروع کرائی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جماعت کی صورت شروع کروائی کہ جماعت کے ساتھ پڑھائی جائے، تاکہ جو لوگ قرآن کے حافظ نہیں ہیں، جو لوگ قرآن پڑھنا نہیں جانتے، ان کا بھی سال میں ایک بار ختم قرآن ہو جائے کہ وہ پڑھ نہیں سکتے، چلو تراویح میں سن لیں گے، ان کا ختم بھی پورا ہو جائے گا۔
یہ مسئلہ ہے، مسئلہ سمجھتے نہیں، فساد کرتے ہیں زمین پر۔ تو بہرحال میرا دوست، مولا پر قربان ہونے کے لیے، اللہ پر فدا ہونے کے لیے اہل اللہ کی صحبت میں آنا ضروری ہے، اللہ والوں کے پاس بیٹھنا ضروری ہے، اللہ والوں کے جوتے سیدھے کرنا ضروری ہے۔ آج تک دنیا میں کوئی ایسا ولی نہیں آیا جو کسی اللہ والے کی صحبت کے بغیر ولی بنا ہو، کوئی ولی ایسا نہیں آیا۔ جتنے بھی اولیاء اللہ آئے سب کے سب کسی بڑے اللہ والے سے اللہ اللہ سیکھا، اس کی صحبت میں رہے، اس کے قدموں میں رہے، پھر جا کر اللہ والے بنے۔ میرے دادا پیر شاہ حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ چلہ لگانے کے لیے شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، پھر 16 سال گھر نہیں گئے، آئے چلہ لگانے اور 16 سال حضرت کے قدموں میں گزار دیے۔ سختی بھی برداشت ہو رہی ہے، سردی بھی برداشت ہو رہی ہے، گرمی بھی برداشت ہو رہی ہے، بھوک بھی برداشت ہو رہی ہے، پیاس بھی برداشت ہو رہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ والوں کے پاس آئیں اور میرا ایک مرید دیکھے کو کہ حضرت صاحب دے کم دیکھ، حضرت صاحب دے خیرات تھے، میں کچھ سجا بھی نہیں دے۔ اب ایسی باتیں کرنے والا وہ کیا تقوی سیکھے گا؟ اس کا مطلب ہے تو برابری پر آ گیا ہے، تیرا سٹیج برابری والا ہے۔ اللہ والد حضرت پیر صاحب دا حال لے کو میں کچھ سجا نہیں سی، تو اس لیے مرید بنا تھا، تو خیراتیں کھائے گا، ٹکر کھائے گا، ٹکر کے علاوہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میرا دوست، اللہ والوں کے ساتھ، اور جہاں اللہ والے نہیں ملتے اللہ والوں کے غلاموں کے ساتھ تعلق قائم کرو۔ یاد رکھ لو، اس کے بغیر منزل مقصود نہیں ملنے والی۔ منزل مقصود پر پہنچنے کا یہی ایک راستہ ہے، اور خود اللہ نے ارشاد فرمایا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پہلے میرے پیاروں میں داخل ہو جاؤ، پھر میں آپ کو جنت میں داخل کروں گا۔ جنت میں آپ اہل اللہ کے ساتھ جاؤ گے، بڑوں کے ساتھ جاؤ گے، نیک لوگوں کے ساتھ جاؤ گے، کام ہو جائے گا۔ اگر اللہ والوں کے ساتھ تعلق نہیں، میں نے مثال دے دی کہ جنگل میں اکیلا بیر کا درخت ہو، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اور اللہ سے دعائیں کرو، اللہ سے اپنی دل کی باتیں سناؤ، رات کی تنہائی میں اٹھو، اللہ کے حضور اپنا دکھ سناؤ، ادعو ربکم، اپنے ربا کو پکارو، تضرعا و خفیہ، گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستہ آہستہ اپنے اللہ کے حضور اپنی دعائیں کرو، اپنے دل کے دکھڑے سناؤ۔ اور یہاں آداب لکھے گئے ہیں کہ ایسے نہ کہ ناز کر کے فخر کر کے مانگو، نہیں، تضرعا، گڑ گڑاتے ہوئے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اور یہ کہتے ہو اللہ میں تو مخلوق کا گرا ہوا ذلیل آدمی ہوں، میں تو بہت کمزور لاچار آدمی ہوں، مجھے تو مانگنا ہی نہیں آتا، مجھے تو مانگنا ہی نہیں آتا۔ ایسا مانگے، آج ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ یہاں سے کہتے ہیں حضرت جی حج عمرے پر جا رہے ہیں، حج عمرہ کسی سے سیکھا نہیں، وہاں جا کر دعا نہیں مانگی، بس چکر شکر لگا کے آ گئے۔ آج ایک حاجی صاحب مجھے کہہ رہا تھا میں عمرے سے آیا ہوں، حضرت صاحب آپ نے مجھے مبارکباد نہیں دی۔ کیوں؟ میں نے کہا تو نے عمرہ مبارکباد لینے کے لیے کیا تھا؟ نہیں، میں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ میں نے کہا اچھا، تو عمرے کے فرض کتنے ہیں، عمرے کے واجبات کتنی ہے، طواف کی شرائط کیا ہے، صفا مروہ کی شرائط کیا ہے، کن شرائط کے ساتھ صفا مروہ کی دوڑ ہے، کن شرائط کے ساتھ طواف کیا جاتا ہے؟ میں نے کہا بتاؤ۔ کہ مجھے کیا پتا؟ میں نے کہا کیا کرنے گئے تھے؟
میں نے کہا چلو صرف اتنی بتا دے کہ جب تو طواف کر رہا تھا تو نے جتنے عمرے کیے، کیا تو گارنٹڈ بتا سکتا ہے کہ جو طواف کے عمرے کے لیے 7 چکر تھے ان میں تو باوضو تھا؟ کہتا ہے کوئی پتہ نہیں۔ میں نے کہا پھر یاد رکھیے شریعت کا مسئلہ ہے، جو بے وضو طواف کرتا ہے اس کا طواف نہیں ہوتا۔ جب طواف ہی نہیں ہوا تو تیرا عمرہ کہاں ہوا؟ تیرا عمرہ کہاں ہوا؟ یہ دولت، یہ پیسہ ایسے ضائع نہ کرو۔ لیکن ہماری بدقسمت یہ بھی ہے کہ ہمیں وہ پیر صاحب پسند ہے جو تویز دیتا ہو، جو ٹھگ باز ہو، جو 2 نمبر چکمے باز ہو، ہوائی باتیں جیسے نجومی سناتے ہیں، جیسے کاہن سناتے ہیں، ایسا لمبی لمبی چھوڑنے والا چھوڑو ہو وہ ہمیں پسند ہے۔ جو سیدھی سیدھی اللہ اور رسول کی بات بتاتا ہو وہ ہمیں پسند ہی نہیں ہے، ہم ان کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ بہرحال فرمایا انہو لا يحب المعتدین۔ ایک خاص غزوے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اونچی اونچی آواز میں دعائیں مانگ رہے تھے، اونچی اونچی آواز میں دعائیں مانگ رہے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کسی بہرے سے دعا مانگ رہے ہو؟ کسی ایسے سے مانگ رہے ہو جو یہاں نہیں ہے؟ نہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، اللہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو اللہ سے عاجزی انکساری کے ساتھ، گڑ گڑاتے ہوئے عاجزی کے ساتھ آہستہ آہستہ دعا مانگے۔ یہ جو اللہ والے کبھی کبھی دعا کرواتے ہیں نا اونچی آواز میں، یہ بطور تربیت بھی ہوتا ہے، دعا بھی ہو جائے تربیت بھی ہو جائے کہ اللہ سے مانگنا کیسے ہے۔ ورنہ دعاؤں کا معنی یاد کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کیا مانگا ہے تم نے؟ ہر روز دعا مانگتے ہوئے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کیا مانگا ہے آپ نے؟ کوئی پتہ نہیں۔ ربنا، اے ہمارے پالنے والے رب، ہماری پرورش کرنے والے رب، آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا کی تمام تر حسنات ہمیں عطا فرما۔ تو ان حسنات میں سب سے بڑی حسنہ، سب سے بڑی بھلائی، سب سے بڑی نعمت اللہ نے ایمان کی دے دی ہے۔ پھر اس کے بعد نماز ہے، قرآن ہے، ذکر ہے۔ ایمان ایک درخت ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دل ایک زمین ہے، اس پر ایک درخت ہے زمین پر، وہ ایمان کا درخت ہے، اور جتنا ایمان کے درخت کی پرورش کرو گے اتنا پھل ملے گا۔ امام غزالی نے فرمایا آپ گندم کی فصل تیار کرتے ہو، 4-5 ماہ اس کی خوب داری کرتے ہو، جو جتنا اچھا فصل کا خیال رکھتا ہے، جو جتنا فصل کی داری کرتا ہے، تو 4-5 ماہ کے بعد جب اس کی کٹائی کرتا ہے تب پھل سامنے آتا ہے۔ اگر وہ زمین کو ایسے چھوڑ دے وہ زمین بنجر و بیاباں ہو جاتی ہے، وہاں جنات کا بسیرا ہو جاتا ہے، وہاں شیاطین کا بسیرا ہو جاتا ہے۔ امام غزالی نے فرمایا جو اس دل کی زمین پر اللہ کی محبت کے بیج نہیں بوتا، جو اس زمین پر دل کی زمین پر اللہ کی محبت کا حل نہیں چلاتا، یعنی نماز نہیں پڑھتا، قرآن نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، اللہ اللہ نہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ نہیں کرتا، اہل اللہ کی صحبت میں نہیں آتا، فرمایا یہ ایسا ہے گویا جیسے دنیا دار نے زمین کو ویران چھوڑ دیا، اس پر کوئی فصل نہیں بیج رہا، وہ زمین بنجر و بیاباں ہو جائے گی۔ اسی طرح یہ انسان کا دل ہے، اگر اس دل میں عبادات نہیں لاؤ گے، اللہ کی محبت نہیں لاؤ گے، رسول اللہ کی محبت نہیں لاؤ گے، یہاں ناپاکوں کا بسیرا ہوگا، ہنگنے متنے والوں کا بسیرا ہوگا، یہاں شیاطین کا بسیرا ہوگا،
اور جب شیاطین آئیں گے، ناپاک آئیں گے، پھر یہ دل حرص و ہوس سے بھر جائے گا، بغض اور کینے سے بھر جائے گا، حسد سے بھر جائے گا، عداوتوں سے بھر جائے گا، پھر یہ محبتوں سے بیگانہ ہو جائے گا۔ تو امام غزالی نے فرمایا جب یہ دل محبتوں سے خالی ہو جائے گا، سب سے پہلے اللہ سے محبت، رسول اللہ سے محبت، پھر اللہ کے لیے سب سے محبت کرنے والا، اگر یہ سب کچھ چھوڑ دیا، اس زمین کو بنجر چھوڑ دیا، فرمایا یہ سامان دنیا ہمارا دشمن ہو جائے گا، ہمارا مکان معنوی طور پر ہمارا دشمن ہو گیا۔ مکان ہمارا دشمن کیسے ہو گیا کہ ہمیں اپنے گھر میں سکون نہیں آ رہا۔ ظاہراً تو ہمارا گھر دشمن نہیں بنا، لیکن معنوی طور پر ہمارا گھر ہمارا دشمن بن گیا ہے۔ جب ہم گھر آتے ہیں ہمارا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ کہتے ہیں حضرت جی گھر میں دل نہیں لگتا، جب گھر جاتا ہوں غصہ آ جاتا ہے، اور جب گھر جاتا ہوں دل بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے، سکون نہیں آتا۔ کوئی وظیفہ بتائیے میرا دوست۔ گھر کا مالک بھی اللہ ہے، گھر میں بھی ایک روح ہے، گھر بھی اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، اور اس میں رہنے والا جب اللہ سے غافل ہوگا تو اللہ اپنے اس مخلوق کو آرڈر دیں گے کہ اپنے رہنے والے مکین کے لیے معنوی طور پر تو بھی نافرمان ہو جا، کہ اس کے لیے بھیانک ہو جا، اس کے لیے ناموافق ہو جا، کہ اس کو گھر میں سکون نہ آئے۔ بستر ہے انسان کے سونے کے لیے ہے، گھر میں پنکھا لگا ہوا ہے، اے سی لگا ہوا ہے، کولر پنکھا لگا ہوا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود اگر دل میں سکون اور قرار نہیں ہے، رات کی نیند نہیں ہے، یاد رکھ لو اس دھرتی پر، اس دل کی دھرتی پر ہم نے اللہ کی محبت کو پرورش دینا چھوڑ دی ہے، ایمان کے درخت کو عبادات سے پانی لگانا چھوڑ دیا ہے۔ دل میں ایمان ہے، اس کا جو پانی ہے وہ نماز ہے، قرآن ہے، ذکر الہی ہے، اور اس پر جو سپرے ہے وہ استغفار ہے۔ جیسے ہم اپنی فصلوں کو بیماری سے بچانے کے لیے سپرے کرتے ہیں، تو اپنے دل کو بغض، کینہ، حسد سے، اللہ کی نافرمانی کی جو نحوست اس دل میں آئی ہے اس کو دور کرنے کے لیے استغفار کریں۔ اللہ مجھے معاف کر دے، رات کی تنہائیوں میں رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ کے حضور معافی مانگے، مولا مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ رحیم ہے، کریم ہے، مہربان ہے، اللہ رحیم ہے، اپنے بندے سے بہت پیار کرتے ہیں۔ جو صدق کے دل سے اللہ کے حضور آنسو بہائے، اللہ سارے گناہ اس کے معاف کر دیتا ہے، سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو بس میرا دوست اس دل کو مولا پر لٹا، اور اس کا طریقہ یہی ہے فادخلی فی عبادی، کہ اللہ کے پیاروں کی صف میں آ جا، اللہ کے پیاروں کی صحبت میں آ جا، پھر ایک وقت آئے گا تیرا دل خود بولے گا اللہ اللہ اللہ۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا پھر کام خراب ہوتا رہے گا، زندگی کا سکون بھی برباد ہو جائے گا، قبر کا سکون بھی برباد ہو جائے گا، آخرت کا سکون بھی برباد ہو جائے گا۔ اگر اس دل کو مولا پر لٹا دیا، آقا علیہ السلام پر فدا کر دیا، اللہ کی فرما برداری میں یہ چھوٹی سی زندگی ہم نے گزار لی، قبر بھی عیش و عشرت والی ہو جائے گی، اور جنت بھی بڑی خوبصورت ملے گی۔ اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب